بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی سابغ نعم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں دوستو، آج ہم ہندوستان کی ایک بہت بڑی اور بہت مشہور شخصیت کا تذکرہ کریں گے۔ وہ مشہور شخصیت حضرت پیر سید اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، جو ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور آپ کا ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا نام، اور ہندوستان کا مشہور شہر کچوچا شریف آپ کی نسبت سے ہی مشہور ہے۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، جن میں سے مشہور القاب اوحد الدین، غوث العالم، محبوب یزدانی۔ آپ کی ولادت مبارکہ 707 ہجری کے اندر ہوئی اور 8ویں صدی کے مشہور علماء کرام کے اندر اور مشہور صوفیہ کرام کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہر سمنان کے بادشاہ تھے، اور مورخین آپ کی سوانح حیات کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر جب ذوق عبادت پیدا ہوا اور آپ کی طبیعت جب راہ خدا کی طرف مائل ہوئی، تو آپ نے اپنی سلطنت کو ترک کیا اور اپنے بھائی کے حوالے کیا، اور سلطنت ترک کر کے آپ خود راہ خدا کی جانب مشغول ہوئے اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ نے قلیل عمر میں ہی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کریم کی 7 قراتوں کے اوپر مکمل عبور حاصل کیا۔ یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، بہت کم لوگوں کو یہ شہادت نصیب ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی 7 قراتوں کے اوپر مکمل عبور حاصل کریں۔ تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قرآن تعلیم حاصل کی تو آپ نے 7 قراتوں کو مکمل طریقے سے حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ علوم دینیا کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سمنان سے نکلے، اور آپ نے شہر خراسان کا اور ماوراء النہر کے علاقوں کا، جو آج کل سینٹرل ایشیا کہلاتے ہیں، آپ نے وہاں کا رخ کیا اور وہاں کے بہت سارے علماء کرام سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اس کے بعد پھر آپ علم طریقت کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے علم طریقت حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام کی، بڑے بڑے صوفیہ کرام کی صحبت اختیار کی، جن میں ایک بہت بڑا نام جو ہے علامہ امام یافعی کا بھی نظر آتا ہے۔ آپ اسی طرح سے مختلف علاقوں کے اندر علماء کرام کی اور صوفیہ کرام کی صحبت میں رہے، اور مختلف علاقوں میں آپ سفر و سیاحت کے اندر مصروف رہے، اور اسی طرح سے آپ مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے شہر ہندوستان وارد ہوئے۔ جب آپ شہر ہندوستان تشریف لائے تو وہاں آپ کی ملاقات حضرت جلال الدین، جو حضرت شیخ جہانیہ جہاں گشت کے نام سے مشہور ہیں، اور اس شریف کے ایک بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شیخ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے اوپر خصوصی توجہ دی، اور آپ کو سلسلے سہروردیہ کی خصوصی طور پر اجازت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت شیخ جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں فرمایا کہ آپ سے جتنی جلدی ہو سکے آپ شیخ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، اور آپ کا اصل حصہ جو علم طریقت کا ہے وہ وہیں پر موجود ہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف علاقوں سے سفر کرتے ہوئے، اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ علاقہ صوبہ بنگال کے نام سے مشہور تھا، تو آپ وہاں پر حضرت قبلہ علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور علاء الدین پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے چشتیہ کے ایک بڑے بہت کمال کے بزرگ تھے، جنہوں نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت فرمائی اور ان کے اوپر خصوصی نگاہ کرم فرمائی، اور سلسلہ چشتیہ کی، اور اس کے علاوہ بہت سارے سلاسل کی ان کو اجازت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بعد لوگوں کی تربیت کی جانب متوجہ ہوئے، اور آپ نے سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا۔ آپ کی ظاہری اولاد نہیں تھی، آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے حضرت قبلہ نور العین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور جو حضرت سیدنا قطب الاقطاب غوث الاغواث حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
اولاد میں سے تھے، آپ نے ان کو گود لیا اور انہیں اپنا جانشین قرار دیا، اور ان کے ذریعے سے حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا سلسلہ آگے بڑھا، اور آج آپ کا سلسلہ اشرفیہ کے نام سے ساری دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر جانا پہچانا جاتا ہے۔ آپ کا وصال 28 محرم کو ہوا، اور 28 محرم کو کشوشہ شریف کے اندر جہاں پر آپ کا مزار واقع ہے، وہاں پر بہت شاندار طریقے سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کے مزار شریف کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے مزار شریف پر کوئی شخص جو جناتی امراض میں مبتلا ہو یا اس کا عاصف چمٹ گیا ہو، اگر اس کو وہاں پر لایا جائے تو وہاں پر لانے کے بعد وہ جنات یا عاصف جو بھی ہوتا ہے وہ اس مریض کی جان چھوڑ دیتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس بات کو آزمایا ہے، اور کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اپنے مریضوں کو جب وہاں پر لے کے گئے تو وہاں تک جانے تک اس کی طبیعت خراب تھی، لیکن جیسے ہی درگاہ شریف کے اندر ہم داخل ہوئے تو وہ جو عاصف یا جن اس مریض کو چمٹا ہوا تھا وہ ایک دم چیخنے لگا، اور وہاں پہ جا کے کہنے لگا کہ بس مجھے معاف کرو، مجھے جانے دو، میں آئندہ دوبارہ اس شخص کو تنگ نہیں کروں گا۔ تو آپ کی مزار کی کرامت ہے، اور آپ کی زندہ کرامت آج بھی موجود ہے، اور آپ کے جانشین آپ کا سلسلہ پھیلانے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آپ کے سلسلے کے بعض خلفاء تشریف لائیں، کراچی کے اندر اور لاہور کے اندر ان کی جانشین موجود ہیں، تو آپ کا سلسلہ اشرفیہ کہلاتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے اوپر لطائف اشرفی اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں تحریر کی گئی۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو ولایت کا وہ مقام عطا ہوا جو مقام محبوبیت کہلاتا ہے۔ علماء کرام صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ مقام محبوبیت جو ہے یہ بہت کم اولیاء کرام کو عطا ہوتا ہے، جن میں سے ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ مقام محبوبیت پر فائز ہوئے، ان کا لقب محبوب الہی ہوا، اور اس کے بعد دوسرے محبوب جو مقام محبوبیت پر فائز ہوئے یہ محبوب یزدانی کہلاتے ہیں۔ یہ محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب ہے، تو آپ بھی مقام محبوبیت پر فائز تھے۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے جو بہت کم اولیاء کرام کو نصیب ہوتا ہے۔ اور علماء کرام نے سلسلہ قادریہ کے بالخصوص علماء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام محبوبیت پر فائز تھے، اور آپ کا لقب محبوب سبحانی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسرے وہ اللہ کے ولی ہیں جو مقام محبوبیت پر فائز ہوئے، اور محبوب یزدانی آپ کا لقب ہے، اور تمام اولیاء کرام آپ کو اس لقب سے یاد بھی کرتے ہیں، اور اس لقب سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار کشوشہ شریف میں واقع جو انڈیا کا مشہور علاقہ ہے، اور 28 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ سن 828 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور 9ویں صدی ہجری کے آپ مشہور اولیاء کرام کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے فیوزات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔